فرمان مصطفیٰ ذکر علی عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان پر ہی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے فرمان مصطفیٰ، انہی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، عبادت میں بھی انہی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ جنت کے مختار، جنت کے سردار یہی ہیں، مولا یہی ہیں، عورتوں کی سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ یہ عظمت کی بات نہیں ہے؟ وہ جتنے لوگ پیچھے انبیاء رسول یا جتنے بھی لوگ آئے، وہ میرے اور آپ کے نبی سے بہتر نہیں، اعلیٰ نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی ہے نا، یہ اسی نبی کی آل ہے۔ اس لیے ذکر علی عبادت ہے۔ آپ کے گھر جانا ہے تو آپ کا ذکر کریں گے، آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ادھر جانا ہے تو وہاں پہ بھی یہی عمل ہے جو آپ عبادت میں کرتے ہیں۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تسلی سے قاعدے میں بیٹھ کر آپ نبی اور نبی کی آل پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، بلکہ درود ابراہیمی، آپ سے جہاں سے اللہ نے اس نسب کو چلایا ہے، وہ درود ابراہیمی۔ تو ذکر علی عبادت اسی اعتبار سے ہے، یہ ساری اسی بات کی دلیلیں ہیں، یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے۔ تو ہم نے فرمان مصطفیٰ ماننا ہے۔ جب یہ ساری دلیلیں عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر ذکر علی عبادت ہے۔ اس کو مانے، نکلے اس نفرت اور تفریق سے باہر، نکلے اس گندی لائف سے باہر۔ کون سا عقل ہے جو اپنے آپ کو جہنمی کہلواتا ہے بہتروں سے؟ ان مولویوں کی وجہ سے، ان تفرقوں کے چلانے والوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جہنمی کہلوا رہے ہیں، وہ بھی 72 گروہ سے، کیونکہ آپ 72 کو جہنمی کہتے ہیں، 72 آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اب مانی 72 کی جائے گی، ایک کی تو سنی نہیں جائے گی۔ وہ ہر اعتبار سے ہر ایک کے خلاف 72 کھڑے ہیں، تو جنتی کون سا ہے؟ چھوڑیں، آپ کون ہوتے ہیں اس زاویے میں، یہ سانچے میں ڈلنے والے؟ آپ ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف آپ چل سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے خلاف آپ چل سکتے ہیں؟ اللہ حکم دے رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، نبی کہہ رہے ہیں تفرقے میں نہ پڑھنا، جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس تفرقے میں؟ آئیں، اس چیز سے باہر نکلیں۔ جی شیعہ علی علی کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں علی علی کرتے؟ یہ سارے معاملے ہی علی کے لیے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنا کسی کو آخی بنایا ہے، اپنا جو پیچھے کسی کو چھوڑا ہے، اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام سے مثال قائم کیا کہ جیسے وہ دو بھائی تھے، دونوں نبی تھے۔ اس بات کو تو مانتے ہیں نا، وہ دونوں نبی تھے۔ اللہ کے نبی اور ہمارے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں کائنات میں، اور جس کو اللہ نے بنا کے یہ دلیل قائم کی کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، سب سے برتر اور اعلیٰ میرے حبیب تیری ذات ہے، میں نے تجھے افضل بنایا، تیرے ذکر کو میں نے افضل کیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، تجھ پر درود و سلام میں نے خود پڑھ کے دلیل قائم کی ہے۔ لیکن ہم تفرقہ نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں نفرت سے آپ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے۔ آج دیکھ لیں ملک کی کیا حالت ہے، یہ کسی سے چھپی ڈکی تو نہیں۔ وہ جو قید میں بیٹھا ہوا ہے، سارے قانون اسی کے خلاف۔
یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے غریب کا جینا حرام کر دیا. تاریخ کا جینا ہماری یہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں نہ سنا. یہ کب آتے ہیں, کب مسلط ہوتے ہیں آپ پہ؟ اللہ کے حکم کو مان لیں, دیکھ لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے, ایک نہیں ہو جاتے, برتری کو جب تک کسی کی برتری کو مانیں گے نہیں, برتری ایسے نہیں مل جاتی. پھر آخر قیامت نے بھی تو آنا ہے. کس سے آپ مولوی سارے پڑھ پڑھ کے سناتے ہو, نبی کے ارشاد سے بتاتے ہو, دلیلیں قائم کرتے ہو, اپنی عقل کے زاویے کی آخری حد تک جاتے ہو, کسی کو محدث بنا دیا, کسی کو کیا کیا مرتبے دیے. تو ہم ان مرتبوں کے خلاف تو نہیں ہیں, ان کے دشمن تو نہیں ہیں, ہم بھی تو انہیں کی بتا رہے ہیں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں, امام شافعی کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں, اگر کوئی بات قرآن کے خلاف جائے اسے دیوار کے ساتھ دے مارو. میری کوئی بات قرآن کے خلاف لکھی جائے, میری کتب میں کوئی لکھی آپ پڑھیں یا آپ کی عقل میں آئے, تو وہ اسے میری غلطی سمجھ کر اسے دیوار کے ساتھ دے مارنا, قرآن کو مت چھوڑنا. لیکن ہم ان کی لے کے مان چل پڑے, ان کی غلطیاں بھی نہیں چیک کی ہم نے, کیونکہ انسان کی پہچان اس کی غلطی سے ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں. تو اللہ سے التجا ہے. السلام علیکم جناب, صرف ایک منٹ دے دے, جسٹ 1 منٹ. میرے بھائی, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ کوئی چھوٹا سا پیغام نہیں ہے, یہ خیر کے لیے ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ پاک آپ کو ان کا راستہ دے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. میں اچھا ہوں, برا ہوں, جو بھی ہوں, وہ میرے تلفظ میری آپ کے پاس جو پہنچ رہے ہیں, کبھی کو ادائیگی میں بھی فرق آ جاتا ہے تو مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں. میں بھی انسان ہوں, یہی انسان کی پہچان ہے. ذکر علی عبادت ہے. اللہ کا واسطہ چھوڑے اس تفریق کو, آ جائیں مولا علی کے صف پہ آ جائیں. وہی حق پر تھے, انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اس لیے جن کو شانیں مل گئیں, عطا ہو گئیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں لے لیں, خوبصورتی کے ساتھ لے لیں. اچھے عمل کو لینا دلیل تھا, گھر کو عبادت کا بنانا تھا, نماز, وعلیکم السلام, تب جا کے نماز قائم ہونی تھی. اللہ نے جگہ منتخب کی ہے آپ کے لیے کہ گھر میں عبادت کرو, گھر میں قبلہ بناؤ. اللہ نے جگہ منتخب کی, نبی اور رسولوں کے لیے اللہ نے جگہ منتخب کی, ایمان والوں کے لیے منتخب کی, کیونکہ نبی اور رسول ایمان والے تھے, بے ایمان نہیں تھے. استغفر اللہ, وہ ایمان والے تھے. میرے مالک ہمیں ہدایت دے, میرے مالک ہمیں ہدایت دے. اس لیے میرے بھائیوں, نکلو اس تفریق سے, اس نفرت سے باہر. دیکھیں اپنے آپ کو, دیکھیں, فیصلہ کریں, ڈٹ جائیں, تبھی قومیں بنتی ہیں. قومیں ایسے نہیں بنتی. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.